پہلی بات، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پڑتی مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے پڑتی ہے. یعنی یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ میں نے یہ کیا تو بدلے میں یہ ہو گیا، تو میں وہاں گیا تو اس طرح ہو گیا، یہ نہیں ہے. یہ اللہ کی جو تقدیر ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اچھا، جب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو سنیے، مطلب اس میں ہو سکتا ہے کسی کو کوئی بہت عزیز فوت ہو جائے، بچہ فوت ہو جائے، والدین کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی اور کاروبار بیٹھ جائے، بڑے بڑے نقصانات جو بھی ہوئے اللہ کے اذن سے ہوئے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. کس چیز کی ہدایت دے دیتا ہے؟ جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ اضطراب. کیا ہوتا ہے؟ پریشانی. کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن، نیند کا اڑ جانا. اور نمبر 2 یہ بھی ہوتا ہے، مستقبل کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ یار اور نقصان نہ ہو جائے، خوف. ماضی کا دکھ، غم، حزن، اور مستقبل کا خوف، اندیشہ. یہ چیزیں ہمیں پھر پریشان، مضطرب، بے چین کر دیتی ہیں. دل کو ہدایت مل جانے کا، یہدی قلبہ، اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں، اس کا اضطراب ختم کر دیتے ہیں، اسے چین دے دیتے ہیں، اسے سکون دے دیتے ہیں. یہ جو دل ہیں یہ اللہ کی یاد سے سکون پکڑتے ہیں. مطلب سمجھ میں آیا کہ اب اس مصیبت کو جب ہم نے یہ جانا کہ یہ اللہ کی طرف سے تھی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ مصیبت ہے، اللہ نے بھیجی ہے تو اللہ نے میرے لیے کچھ بہتر ہی کیا ہوگا. میری سمجھ کمزور ہے، میری سمجھ ناقص ہے، میرا علم محدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے، اللہ کی سوچ پکی ہے، پختہ ہے، حکیمانہ ہے، اس نے میرے لیے کوئی بہتر ہی فیصلہ کیا ہوگا. بیدک الخیر ہے، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، بہتری بہتری ہے. یہ جو بیماری بھی آئی ہے یہ بھی بہتری کے لیے آئی ہوگی. یہ جو کاروبار میں نقصان ہوا یہ بھی کسی بہتری. وہ جو ہم نے سورہ کہف میں جو واقعات پڑھے تھے، وہ کشتی ٹوٹی تو بہتری ہوئی نا، پوری کشتی بچ گئی. وہ جو بچہ مر گیا تو کوئی بہتری تھی نا، بڑا ہو کے اس نے داڑھی نوچنی تھی والد کی، خود بھی دوزخ میں جاتا ہے اور دنیا میں والد کی دنیا بھی دوزخ بناتا ہے. اللہ نے اس کے لیے بھی جنت کا ذریعہ بنا دیا کہ معصوم ہی چلا گیا، اور ان کی کو اس سے بہتر لوٹا دیا. تو جو بھی نقصان ہوا، جو بھی تکلیف پہنچی، جو بھی غم ملا، جو حادثہ ہوا، اس میں کوئی نہ کوئی بہتری. آج مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن ایک دن پتہ لگ جائے گا کہ اس میں میرے لیے بہتری تھی. اب جب آپ کے دل کو ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سکون آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا؟ یہ ہے، اسے کہتے ہیں تسلیم و رضا کی ہدایت. تسلیم یعنی اللہ کا ایک فیصلہ ہوا، اس کو ہم نے دل و جان سے تسلیم کر لیا. رضا یعنی اس پر ہم راضی رہے. تو اس کا ایک وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی کا بالکل چھوٹا بچہ، اللہ فرشتے آئے، وہ روح قبض کر کے لے گئے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا، وہ میرے فلانے بندے کا وہ بچہ، اس کی روح قبض ہونی تھی. انہوں نے کہا جی ہو گئی، لے آئیں. اچھا، وہ میرے بندے نے کیا کہا؟ جی آپ کا بندہ کہہ رہا تھا اللہ کی مرضی، بس ٹھیک ہے میں راضی ہوں اللہ کی مرضی پہ. اچھا اس نے یہ بات کہی، اچھا اس کے لیے جنت لکھ دو. تو یہ ہے، آپ راضی برضائے رب رہیں تو اس پہ اللہ آپ سے راضی. یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے. اسے پتہ ہے کہ کس کو کس وقت کیا شے نقصان دے گی، یہ وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون.